اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی حصہ نمبر 18۔ صلح حدیبیہ کے بعد قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال کے لیے امن کا معاہدہ ہوا، لیکن قریش کے اتحادی بنو بکر نے مسلمانوں کے اتحادی بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے نے معاہدے کی دھجیاں اڑا دی۔ یہ واقعہ فتح مکہ کی تمہید بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب ظلم کو روکنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ پر مشتمل لشکر تیار کیا، بغیر کسی شور کے خاموشی سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ خون خرابی نہ ہو۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ عدل اور حکمت کا مظاہرہ تھا۔ مقصد صرف ایک تھا، مکہ کو پرامن طریقے سے فتح کرنا۔ رستے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی اسے امن ہے۔ یہ حلم اور عزت ابو سفیان کے دل کو چھو گئی اور وہ اسلام قبول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا، اونٹنی پر سجدے کی کیفیت میں تھے، نہ کوئی غرور نہ فتح کا فخر۔ زبان پر یہ جملے تھے، آج انتقام کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے۔ وہ لوگ جو سالوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا دے رہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، آج وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمنوں کے دل پگھل گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، وہاں موجود 360 بتوں کو توڑا گیا۔ زبان پر یہ آیات تھی کہ حق آ گئی اور باطل مٹ گئی، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے۔ اب خانہ کعبہ توحید کے نور سے جگمجا رہا تھا۔ فتح مکہ تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے جیتی گئی۔ وہ لوگ جو کبھی جھکنے کو تیار نہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم، عدل اور رحم سے مغلوب ہو گئے۔ پورے عرب میں اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ مزید اگلے قسط میں بیان کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔